نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدا میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی وحشت اور دہشت ایسی ہوگی کہ ہر بندہ دیکھنے والا ایسے نظر آئے گا جیسے کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، اس کے ہوش حواس کھو چکے ہوں گے، جیسے انسان انتہائی خوف کے عالم میں اس کو آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں رہتی، ایسی حالت ہوگی اس کی۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا ساتھ کہ انسان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، ایسی وحشت اور دہشت والا دن ہوگا۔ تو یہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا۔ آج سے سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ سن لے پہلے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دو باتوں کو دلیل بنایا ہے۔ ایک انسان کی اپنی پیدائش، انسان کی تخلیق، اور دوسرا زمین کا بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے قیامت کے قائم ہونے پر اور انسان کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، اگر تجھے یہ شبہ ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، انسانوں نے یہ شبہ کیا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو تب ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی دلیل دی کہ اپنی پیدائش پر غور کر۔ فرمایا کہ تجھے ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تجھے ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے۔ فرمایا فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری کائنات کے ہر کونے سے مٹی لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے اندر روح پھونکی اور وہ زندہ انسان ہو گئے۔ اور جتنے بھی اس کے بعد کے انسان ہیں وہ بھی بالواسطہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انسان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے نا، نطفہ سے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ پانی کا قطرہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے بنتا ہے، اور خون کس سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، تجھے میں نے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے میں نے نطفے سے پیدا کیا۔ جب مرد کا نطفہ عورت کے بیضہ انثیٰ کے ساتھ جب ملاپ ہوتا ہے اس کا، تو فرمایا اس سے آگے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے میں نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون جو ہوتا ہے وہ بنا دیا، اور فرمایا پھر اس کے بعد جب 40 دن اور گزر جاتے ہیں تو فرمایا تجھے میں نے ایک بوٹی کی شکل دی، اور فرمایا جس کے اوپر بعض دفعہ انسانی شکل منقش ہوتی ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر تجھے جب ماں کے پیٹ میں بچے کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر طفلان، پھر بچے کو پیدا کیا، معصوم بچہ پیدا کیا اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اس کے دن گزرتے گئے، اس نے بچپنا گزارا، اور فرمایا کہ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی جوانی اور قوت اور طاقت کو یہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو جی چاہتا ہے اس کو موت دے دیتے ہیں، اور جس کو جی چاہتا ہے اس کو ارذل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ ارذل عمر کا خود ہی بیان فرمایا، وہ عمر ہے کہ جب بندہ کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ ارذل عمر ہوتی ہے نا، بڑھاپا ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی بندہ بھول جاتا ہے۔
بلکہ وہ چیزیں کہ جو انسان کو ازبر یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں انسان کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، نکمی عمر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ انسان کا بچپنا واپس لوٹ کے آ جاتا ہے، وہی کمزوری آ جاتی ہے، وہی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں، خوراک ہضم نہیں ہوتی، اس وجہ سے کمزوری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس بات کو اللہ نے دلیل بنایا ہے کہ تو نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیسے؟ بھائی اللہ فرماتے ہیں، ذرا بات کو سمجھیں، کہ جو رب مٹی کی ایک مٹھی سے انسان بنا سکتا ہے، جو رب پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، جو رب ماں کے پیٹ میں اتنے پروسیس سے گزار کر بچے کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب پھر اس کو جوانی اور بڑھاپا دے سکتا ہے، کیا تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ رب قادر ہے اس بات پر کہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اور دوسری دلیل اس بات کو بنایا، فرمایا کہ دیکھیں جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین جب خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں اگاتی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، کاشت کے قابل ہو جاتی ہے، کاشت کیا جائے تو اگ آتا ہے، اور اگر کاشت نہ کیا جائے تو پھر بھی نباتات اگاتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب پانی کا قطرہ مردہ زمین کے اندر ڈال کے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ ان دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب دیکھیں ترجمے کی طرف، فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے دوبارہ مر کر جی اٹھنے کے متعلق، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، فإنا خلقناکم من تراب، تو فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ 7 باتیں بیان کی گئی ہیں انسان کی پیدائش کے مراحل میں۔ فرمایا سب سے پہلے مٹی سے تجھے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تجھے کس سے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا۔ اور فرمایا ثم من علقہ، پھر تجھے میں نے کس سے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور فرمایا ثم من مضغہ، فرمایا پھر تجھے میں نے کس سے پیدا کیا؟ ایک بوٹی سے، گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا اس کی صفت مخلقۃ وغیر مخلقہ، فرمایا کہ بعض دفعہ وہ اس کے اوپر نقوش ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نقوش، مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض بچے اس مدت کو پورا کرنے کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ فرمایا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے پورے کامل جسم والے ہو جاتے ہیں اور بعض ناقص ہوتے ہیں، کسی کا کوئی عضو اگر نہیں ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دو بھی پیدا فرماتا ہے۔ تو فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تیرے لیے ہم اس بات کو کھول کے بیان کر لیں، تاکہ اس بات کو ظاہر کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور فرمایا ہم ٹھہرا دیتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا کہ ایک وقت مقرر تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نے تمہیں بچہ یعنی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا کیا، بچہ نکالا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، فرمایا پھر تاکہ تم لوگ اپنی قوت کو پہنچ جاؤ، یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تم میں سے بعض کو ہم موت دے دیتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور تم میں سے بعض کو ہم ارذل عمر، نکمی عمر کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، فرمایا تاکہ وہ بندہ کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ بھی نہ جانے، کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ بھی نہ جانے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا، اور فرمایا کہ تو دیکھ زمین کو کہ زمین کیا ہے؟ جمی ہوئی ہے، خشک ہے، بنجر ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، فرمایا پھر ہم نے اس پر پانی نازل کیا، اہتزت، اور وہ کیا ہو گئی؟ حرکت میں آ گئی، وہ تر و تازہ ہو گئی وہ زمین، وربت، اور وہ ابر گئی، اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر وہ اگاتی ہے بہت ساری خوشگوار اور خوشنما بہترین چیزیں وہ اگاتی ہے زمین۔ پھر ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، فرمایا یہ بات اس لیے ہے کہ بے شک اللہ کی ذات برحق ہے۔ برحق ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور فرمایا بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کرے گا جو کدھر ہیں؟ قبروں کے اندر ہے۔ بھئی قیامت کا آنا ضروری ہے، قیامت کا آنا، سوچیں آپ ذرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ بہت سارے حالات سے گزرا، بچپنا، جوانی، پھر اس کے دوران کے حالات، کمی، زیادتی، ظلم، سب کچھ چل رہا ہے نا، اچھائیاں برائیاں سب کچھ دنیا میں چل رہی ہیں، اور پھر ایک دن بندہ مر جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس وجہ سے قیامت کا آنا ضروری ہے، مرنے کے بعد آگے کسی زندگی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ زندگی ہے۔ ہاں، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو بد ہوں گے وہ کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔